السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 129 پر مشتمل ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت ازدواجی جو آئلی طریقہ کار ہے، جو آئلی مسائل ہیں اور ان کا حل جو ہے وہ اس کا بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی ہے، اس کی بھی ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو کیا کرے، تو اس کے بارے میں فرمایا فَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور اگر تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان تعدلوا، کہ تم عدل کرو بین النساء، عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم کتنے اس بارے میں خواہش مند ہو، کتنے حریص ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں، یہ دیکھیں نا، اللہ فرما رہے ہیں خود یہ بات کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے اگرچہ تم اس بارے میں خواہش رکھو۔ سورت کے آغاز میں اسی سورت نساء کے آیت نمبر 3 میں جو فرمایا گیا تھا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کر پاؤ گے، یعنی اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرو، دوسری شادی نہ کرو۔ تو اگر تمہیں کلی طور پر اطمینان ہے، تمہارے وسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تم عدل بھی کر سکو، تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے، تو پھر دوسرے نکاح کی طرف آؤ۔ یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی ضرور نکاح کرنا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم نہیں کر پا رہے ہو عدل تو پھر نہ کرو، پھر تم ایک پر ہی جو ہے تکیہ کرو۔ تو ناپ تول کے معاملہ کی حد تک یا کوئی چیز پیمائش کی حد تک تو انسان عدل کر سکتا ہے، لیکن جو دل کے معاملات ہوتے ہیں وہاں عدل کرنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج مطہرات کے لیے یعنی ایک دن مقرر کر رکھا تھا، اور آپ دن کے پھر کچھ حصہ میں یعنی تذکرہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان آپ تقریباً تمام عورتوں کے فرداً حجروں میں تشریف لے جاتے اور حال احوال یا کوئی مسئلہ مسائل ان کے جو ہوتے اس کو دریافت فرماتے۔ یعنی پھر اس کے بعد ان سب باتوں کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا برابر، میں نے اس میں عدل کر دیا، اور جو میرے بس میں نہیں ہے، یعنی دل جو ہے وہ میرے بس میں نہیں ہے، تو اس بارے میں تو میرا مواخذہ نہیں فرمانا۔ تو جب اللہ کے نبی خاتم النبیین، دو جہانوں کے سردار بھی ہیں، رحمت اللہ ہادی برک ہیں، تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ دل کے معاملہ میں اللہ میرا مواخذہ نہیں فرمانا، تو مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں کما حق ہو جو انصاف ہے وہ بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن حد تک جو ہے وہ مشکل ہے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا مُعَلَّقَةً، اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں پھر ہونا چاہیے کہ تم ایک ہی طرف جھک جاؤ۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ایک کی طرف جھک جاؤ اور باقیوں کو چھوڑ دو، ان کے حقوقت جو ہے وہ خیال نہ رکھو، ادا نہ کرو۔ تو ایسا کرنا جرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تصلحوا وتتقوا، اگر تم اپنی اصلاح کر لو، وتتقوا، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو، فإن اللہ کان غفورا رحیما، تو اللہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ یعنی دیکھیں اسلام میں بار بار جو تقوی کا ذکر آتا ہے نا، جس انسان کے اندر اللہ نے تقوی پیدا کر دیا، یوں سمجھو دین و دنیا کی بھلائیاں اس کے اندر آ گئی۔ تقوی کا مطلب کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، قدم قدم ہر قدم پونک کر رکھنا کہ اس معاملہ میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے، اگر میں یہ کروں گا تو کہیں گرفت میں تو نہیں آ جاؤں گا۔ تو یہ تقوی ہے، ہر وقت اللہ کا خوف دل میں ہونا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر اگر تم ڈرتے رہو اللہ سے تو ممکن ہے بہت سارے تم مسائل سے، مصائب سے یا جرم سے بچ جاؤ، پھر بھی کما حق ہو مکمل طور پہ تم اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکو گے۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف ہی مائل رہے، ایک کی طرف مائل ہو جائے، یعنی دوسری کو بالکل نظر انداز کر دے، تو قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور اس طرح پیش کیا جائے گا کہ اس کا جسم کا ایک حصہ ساقط ہوگا، یعنی یوں کہہ لیں مفلوج ہوگا، جس طرح فالج زدہ ہوتے اللہ فرماتے ہیں اس کا جسم کا آدھا حصہ جو ہے وہ مفلوج ہوگا، ساقط ہوگا۔ تو ایک ادھر مائل ہونے کا مطلب جو ہے نا، ازدواجی تعلقات میں تو دوسروں کو نظر انداز کر دینا یہ تو خیر عام سی بات ہے، اس کو تو لوگ بہت حد تک پورا کر لیتے ہیں، یا دوسری عام جو ضروریات ہیں ان کو اگر یہ بالکل کر دینا، اگر ازدواجی تعلقات اس کے دونوں کے ساتھ برابر کے نہیں ادائیگی ہو رہی تو پھر تو انسان مجرم ہے، لیکن ان باتوں پہ اللہ نے کچھ رعایت کی ہے جن پہ انسان کا بس نہیں ہے۔ تو پھر میں نے جیسے کہ پہلے اس میں ذکر کیا تھا کہ بھئی اگر اللہ نے فرما دیا واضح طور پہ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر نہیں کرو، نکاح نہیں کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا اس میں کئی مسائل تھے۔ ایک تو آپ کی جو زیادہ تر جو بیویاں تھیں، بلکہ حضرت عائشہ کے علاوہ سبھی جو بیویاں تھیں یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے، یا اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال، یعنی جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے نا وہ امت کے لیے ایک مثال کے طور پر ہوتا ہے۔ نبی کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اللہ اپنے نبی سے وہ عمل کرواتے ہیں اپنی امت کے لیے ایک نمونہ بنانے کے لیے۔ تو چونکہ نبی دیکھیں نا، نبی اور ایک انسان میں تو زمین آسمان، بلکہ اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کہ ساری دنیا کے نیکوکار بزرگ اولیاء ولی اللہ سب مل جائیں تو وہ تو نبی کی شان کی کسی ایک حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکر، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کوئی بات نا چھپاتے نہیں ہیں، اس کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے شرم نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معاملات ایسے تھے کچھ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اللہ نے فرمایا مجھے جو ہے اس میں آر نہیں ہے بیان کرنے میں۔ تو یہ بھی ایک معاملہ ان میں سے ایک ہے کہ زوجین کے جو تعلقات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جو خلاصہ ہے اس آیت کا کہ تم یقیناً چاہنے کے باوجود بھی ایک سے زیادہ اگر بیویاں ہیں تو ان میں انصاف یا عدل کرنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو پھر اگر ایسی صورت ہے تو پھر تم یا تو پھر ایک پر اکتفا کرو یا پھر ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی تقوی اختیار کرو اور اپنی اصلاح کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام زندگی کے، دیکھیں اللہ نے تب زندگی کے اس قرآن میں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا، طریقہ بتا دیا۔ اب ہم اگر قرآن سے رائے نہ لیں، قرآن کا مطالعہ نہ کریں تو یہ اپنی ہماری کوتاہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔